السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنها ستكون فتنة. قلت: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه بالجبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه، هو الذي إذ سمعته الجبن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم۔ رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز دوستو، آج 18 اپریل 2025 بمطابق 19 شوال، جو اس وقت 20 شوال 1446 ہجری میں بدل چکی ہے، بروز جمعۃ المبارک میں یہاں فیصل آباد کی دھرتی پر امام طحاوی رحمہ اللہ کے نام سے منسوب الطحاوی اسلامک سینٹر میں مولانا مفتی لقمان صاحب کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہمارے اسٹیج پر حضرت مولانا محمد عثمان دامت برکاتہم العالیہ، جو ہمارے تبلیغی جماعت رائیوڈ کے ذمہ دار حضرت مولانا نظر الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ باقی جملہ فردن تو میں سب کو نہیں جانتا، پر آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ماشاءاللہ دو معصوم کلیوں نے ایک دوسرے سے گفتگو کی ہے، آپ نے ان کے تعارف انٹروڈکشن کو سنا ہے کہ اس مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا کام کیا جاتا ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بچہ پوچھ رہا تھا، دوسرا اسے جواب دے رہا تھا۔ میں اسی پر بات شروع کرتے ہوئے کہوں گا کہ یاد رکھنا، ہم مدرسوں والے یہاں بم درود کی بات نہیں، دم درود کی بات کرتے ہیں اور یہی سکھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، بم درود میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت دلیل میں ہوتی ہے۔ اسلامک دلائل یہاں مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اس بچے نے اپنے استاد سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بائی نیم انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھا، ناموں کے ساتھ تعارف رکھا، پورا سلسلہ بتایا۔ سلسلہ عربی میں زنجیر کو کہتے ہیں، زنجیر کی ایک کڑی دوسری کڑیوں سے جڑی ہوتی ہے، اسے سند کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ سند، یہ سلسلہ اگر نہ ہوتا تو دنیا میں کفر عام ہو چکا ہوتا۔
آپ کہیں گے کیسے؟ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے 40 فقہا کی کمیٹی جو کاتبین فقہ میں شامل تھے، وہ ارشاد فرماتے ہیں الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ لوگوں اگر یہ ہمارے اساتذہ کا سلسلہ نہ ہوتا، اگر یہ سندات نہ ہوتی، اگر ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہوئی نہ ہوتی، لوگ قرآن میں اپنی باتیں داخل کر دیتے، شریعت میں اپنے معاملات داخل کر دیتے، فرمان نبوت کا ٹائٹل ہوتا، باتیں پیٹ کی پیش کی جاتی، الفاظ قرآن کی بات ہوتی، اپنا آپ کی گمراہی کی باتیں پیش کی جاتی۔ فرمایا امت گمراہی سے بچی ہے، اللہ کا قرآن اللہ کے فرمان کے نام پہ پیش ہوتا ہے، حضور پاک کی حدیث حضور کے فرمان کے نام پہ پیش ہوتی ہے، شریعت کا مسئلہ شریعت کی بنیاد پر پیش ہوتا ہے۔ فرماتے اس کی وجہ یہی تعارف ہے، اس کی وجہ یہی سند ہے، اس کی وجہ یہی سلسلہ ہے، اس کی وجہ یہی اساتذہ کی پوری چین ہے، جس کی بنیاد پر کوئی بندہ غلط بات کرے تو اس کی چوری پکڑی جاتی ہے، دو نمبری کرے اس کی کرپشن پکڑی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے، پوچھا جاتا ہے یہ جو بات کر رہے ہو کس استاد سے پڑھا ہے، کس ماہر سے پڑھا ہے، کس ایکسپرٹ سے سمجھا ہے، کس مفتی محدث و مفسر نے تمہیں بتایا ہے، کس فقیہ کا استدلال ہے، پھر اس کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، ریزن کیا ہے، کس بلبوتے پر تم یہ جملہ پیش کر رہے ہو۔ فرمایا وہ بلبوتا، وہ بنیاد، وہ بیس، وہ ریزن بتایا جائے تو مسئلہ نکل کے سامنے آتا ہے۔ جو بندہ اگر اساتذہ رکھتا ہے، جو بندہ استاد سے تعلق رکھتا ہے، جو آدمی کسی ماہر سے پڑھ کے پورے ترتیب میں آتا ہے، اگرچہ آج 1500 سال کا عرصہ گزر رہا ہو، اس کے باوجود بھی اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی ملتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ حضور پاک کے تلفظوں میں شامل ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ رسول اللہ کے سلسلے میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نسبت مصطفیٰ تو بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کو کچھ بھی نہیں۔ حضرت بلال رنگ کے اگرچہ سفید نہیں تھے، وہ ایتھوپیا سے چلے تھے، حبشہ سے چلے تھے، وہ حضور کی خدمت میں آئے تھے، اگرچہ قومیت نہیں ملتی تھی، لسانیت نہیں ملتی تھی، ان کی زبان نہیں ملتی تھی، ان کے معاملات نہیں ملتے تھے، لیکن ایک چیز ملی تھی، اس نے زانو تلمس محمد الرسول اللہ کے سامنے بچھائے تھے۔ یہ شاگرد آقا نامدار